الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمارے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا تھا، میری مراد بابا جی آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ ہماری اماں حوا علیہ السلام ہے. ان کو رہنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مسکن، جو گھر، جو بنگلہ دیا تھا، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی جنت تھی. مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ ان دونوں کو تخلیق فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں رکھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت پیاری آفت دی کہ جہاں سے چاہو کھاؤ اور پیو، مگر اس درخت کے پاس نہیں جانا پڑتا ہے. اللہ کی منشا کی بہرحال نہ جانتے ہوئے لاشعوری کی بنیاد پہ ہمارے ماں باپ سے جنت میں غلطی سرزد ہو گئی. انہوں نے وہ درخت کے پتے کو چکھ لیا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. آج کا نقطہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے، اللہ کرے، تو ہم واپس اس گھر میں بسیرا کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عارضی طور پہ جنت سے نکال دیا، دنیا میں بھیجا. جو کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے توفیق دی، ان کو احساس ہوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. قرآن مجید کو ہمارے ماں باپ کے الفاظ نے نقل کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. مراد یہ ہے کہ اے رب ہمارے، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. اگر تم نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم سے درگزر سے کام نہ لیا، ہمیں نہ بخشا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور ہم گھاٹا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. پھر واپس انسانوں کو ان کے گھر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل میں ایک لمبا چوڑا سلسلہ شروع کر دیا. وہ سلسلہ چلتے چلتے پیغمبر آخر الزمان محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. آپ کے ماتھے انور پہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا صحرا سجا کے دنیا کے اندر مبعوث کر دیا. ایک بات ذہن رکھیے گا، آپ محمد کریم علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے جتنے بھی انبیاء و رسول دنیا میں آئے، ایک بات کتنے کرے، ان سب کا کچھ خاص حصہ ہوتا تھا کہ یہ ایریا آپ کا ہے، وہ ایریا فلاں نبی کا ہے. اللہ خالق و مالک نے جب آمنہ کے لال محمد کریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو پوری دنیا کے لیے، پوری روئے زمین اور کائنات کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا اور خاتم النبیین بنا کے بھیجا. آپ نے خود اپنی زبان نبوت سے اللہ کی وحی کے ساتھ خبر دی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اے دنیا والوں، میری اوپر ختم نبوت کے تمام دروازے میرے اوپر بند ہو چکے ہیں، میں آخری نبی ہوں. اب میرے بعد قیامت کی دیواروں پر کوئی نبی آنے والا نہیں. تو پیغمبر آخر الزمان علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے خبر دی. آپ نے فرمایا کہ میں تم نے جہنم کی طرف ریس لگائی ہوئی، تم بھاگ رہے ہو جہنم کی طرف، میں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر کھینچ کے تمہیں جہنم سے واپس تمہارے اپنے آبائی گھر جنت کے راستے لے کے آتا ہوں، لیکن تم بھاگ رہے ہو. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى. میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے کردار سے، اپنے کریکٹر سے، اپنے اعمال سے یہ کہا کہ ہم نے جنت میں نہیں جانا. آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، ہم گجرانوالہ سے آئے ہیں، آپ جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں، یہاں سے فراغت کے بعد اپنے کام کاج نپٹانے کے بعد کہاں پہ جائیں گے؟ آپ بولیے، گھروں کو لوٹیں گے. اور یہ گھر فانی ہے، یاد رکھیے. آپ کا آقا کتنا مرضی خوبصورت، حسین و جمیل، وسیع و عریض گھر ہے، لاکھ مضبوط بنیادوں میں بنا ہے. کل من علیہا فان، یہ بنا ہونے والا ہے، یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے. ایک وقت آئے گا میرے آپ کے گھر کا نام و نشان باقی نہ رہے. اس گھر کی دہلیز اور اس
کو جانے والے تمام راستوں سے ہم آشنا ہیں. ہم سارے کام کاج نکالنے کے بعد اپنے گھر کی طرف رخ کریں گے. میں گزارش کیا کرتا ہوں جو ہمارا حقیقی گھر ہے، جو حقیقی بنگلہ ہے، جو ہمارا آبائی گھر ہے، جو بیسکلی ہماری وراثت ہے، جو ہماری شایان شان کے مطابق ہے، وہ اللہ کی جنت ہے، اس کے راستے کا نہیں پتہ ہونا چاہیے. کون سا راستہ ہے جو واپس ہمارے گھر کی طرف جاتا ہے، جو ہمارا حقیقی اور ابدی گھر ہے؟ اللہ کی قسم وہ پیغمبر آخر الزمان کا راستہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ ہے، وہ آپ کی سیرت کا راستہ ہے، وہ آپ کی تعلیمات کا راستہ ہے. تو اللہ کے نبی نے زبان نبوت سے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ لوگ جو اپنی زبانوں سے کہیں کہ ہم نے جنت میں بھی جانا. صحابہ نے حیرانگی کے ساتھ پوچھا تھا قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ کیسے بے وقوف لوگ ہوں گے، یہ کیسے احمق ترین لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ نہیں اسی نے اپنے گھر جانا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماتھے کا جومر بنایا، جو میرے پیچھے چلا، جس نے میرے نقش قدم کو فالو کیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ اپنے گھر چلا جائے گا، وہ حقیقی راستے پہ نکل جائے گا. ومن عصانی فقط ابا، اور جس نے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے منہ موڑا، میری صورت سے منہ موڑا، میری سیرت سے منہ موڑا، جس نے میری تعلیمات سے منہ موڑا، فقط ابا، گویا کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے گھر داخل نہیں ہوں. یہ دو ٹوک فیصلہ اللہ کے نبی نے کیا کہ جو میرے پیچھے چلے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا وہ شیطان کے گھر جہنم میں جائے، اس کا جنت میں داخلہ نہیں ہوگا. تو میں گزارش کیا کرتا ہوں قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے جزاء الانسان الا الاحسان، اے لوگوں احسان کا بدلہ احسان سے دیا. پیار کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ ٹانگیں کھینچنا، نفرت کرنا، اپنی ذات کے ساتھ پیار کرنے والے کو ایذا پہنچانا، ہرگز نہیں. پیار کا بدلہ ہمیشہ پیار ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ ہمیشہ نیکی ہوتا ہے، احسان کا بدلہ ہمیشہ احسان ہوتا ہے. تو دنیا والوں کے اوپر سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں بتائیے؟ بولیے. آمنہ کے لال کے ہیں، محمد رسول اللہ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا آپ کے احسان اور پیار کا بدلہ ہم نے نفرت کے ساتھ دینا، آپ کی نافرمانی کے ساتھ دینا ہم نے بدلہ، یا کہ آپ کے احکامات کو فالو کرنے کی صورت میں ہم نے پیغمبر کی محبت کا بدلہ محبت میں دینا؟ اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے پیغمبر آخر الزمان کے پیار، محبت، احسان کا بدلہ انہی چیزوں کے ساتھ دینا ہے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے جو احکامات جاری کیے ہیں ہم اس کو ماتھے کا جوہر بنا لیں، اس راستے کا تعین کر لیں. کوئی شک نہیں کہ وہی راستہ ہے جو جنت میں جاتا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگ قرآن کا بیان ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگوں اس چیز کا پیچھا کرو، اس کے پیچھے چلو، اس کی اتباع کرو جو آسمانوں سے تمہارے رب نے نازل کی تمہاری طرف. جانتے ہو قرآن مجید کیا چیز ہے؟ بولیے. قرآن مجید اللہ کی وہ گفتگو ہے، اللہ کی وہ باتیں ہیں، اللہ کی وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ساتھ کی ہے. پورے کا پورا قرآن جو آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے ہاتھوں میں ہے، واللہ یہ ساری کی ساری لفاظی، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جبرائیل امین کے ساتھ کی، فرشتے کے ساتھ. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ قرآن کا بیان ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے ہمارے محبوب پیغمبر، اے ہمارے لاڈلے، اے ہمارے محبوب، قرآن مجید ہماری وہ باتیں، وہ کلام، وہ گفتگو جبرائیل امین آپ کے دل پہ لے کے آئے. تو اللہ نے قرآن میں کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگوں اس چیز کا پیچھا کرو جو میں نے اپنے محبوب کے پاکیزہ دل پہ نازل کیا. کس چیز کا پیچھا کرنا ہے؟ جانتے ہو اللہ نے اپنی کلام قرآن مجید کو نازل کرنے سے پہلے آمنہ کے لال کے دل کو 2 بار زندگی میں غسل دیا زمزم کے پانی کے ساتھ. انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم اپنی آنکھوں سے پیغمبر آخر الزمان کے سینہ مبارک پہ سلائی کے نشان دیکھا کرتے تھے، ٹانگیں دیکھا کرتے تھے، سارے کے سارے اوزار، سارے کے سارے وہ اشیاء جنت سے اللہ تعالیٰ نے بھیجے
لیکن جب پیغمبر آخر الزمان کے دل کو غسل دینے کی باری آئی تو مکہ معظمہ سے زمزم کا پانی لیا گیا۔ وہ دل تو پہلے ہی بڑا صاف ستھرا تھا، پوری دنیا کے دلوں کو اللہ نے ٹٹولا، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، سب سے عرفہ، سب سے پاکیزہ، سب سے طیب، سب سے صاف اور ستھرا دل اللہ خالق و مالک نے اپنے محبوب پیغمبر آخر الزمان کا دل پایا۔ اس کے باوجود بھی اپنی کلام کو نازل کرنے سے پہلے اس دل کو 2 بار زمزم کے ساتھ غسل دیا، پھر اس کے اوپر اپنی بات کو کلام قرآن مجید کو نازل کیا تو اللہ فرماتا ہے کہ اس چیز کے پیچھے چلو جو میں نے اپنے محبوب کے دل پہ نازل کیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، مولوی کا کتنی کھپ ڈالتا پھرے، رولی ڈالتا پھرے، جتنا مرضی دعوے کرتا پھرے، اے لوگوں جو میں نے اپنے دل پہ نازل نہیں کیا تم نے اس کی بات بولیے۔ مولوی جب بھی کوئی بات کرے، میں کیوں نہ ہوں، میرے پاس ہی کیوں نہ ہو، میرے صحابہ کرام کیوں نہ ہو، اس مسجد کا امام مصلی خطیب کیوں نہ ہو، مقرر کیوں نہ ہو، آپ کو جو کوئی مسئلہ بیان کرے تو اس کو کہیں ہمیں ہمارے محبوب کے دل سے دلیل دے دو، کیونکہ پورا دین، پورا اسلام، سارے کے سارے احکامات ہمارے خالق و مالک نے، ہمارے پالنہار نے اپنے محبوب کے دل میں نازل کیے ہیں، تو اس دل سے لے آؤ۔ عینی اور آسی میرے سر آنکھوں پہ ہے، جو ہمارے دل پہ دلیل نہیں ہماری جوتی کی نوک پہ ہے، ہم نہیں مانتے۔ یہ وہ راستہ ہے جو واپس ہمیں اپنے گھر کی طرف لے کے جائے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے احسانات میں سے 1-2 باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے، ہمیں یہ احساس دلا دے کہ جس پیغمبر آخر الزمان نے ہمارے اوپر سارا کچھ قربان کر دیا اور ہم ان کے کہنے پہ ان کی تعلیمات پہ نہیں چلتے، اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو ایک آفر دی، ایک آپشن، ایک دعا، کہ ایک دعا اپنی پوری لائف میں، پوری زندگی میں جب مانگو گے رد نہیں ہوگی، اسی وقت ادا کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ السلام کہ مجھ سے پہلے تمام انبیاء مرسل نے ضرورت پڑنے پر وہ دعا کر لی اور جو مانگا لے لیا، لیکن میں نے نہیں کی۔ یہ بات آمنہ کے لال نے کب کی؟ جب وہ اس دنیا کے اندر بنفس نفیس موجود تھے تب کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے وہ دعا نہیں کی۔ اے اللہ کے رسول کیوں نہ کی؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے کروں گا۔ میں کہا کرتا ہوں میرا اگر بیٹا بیمار ہو، میرے بازو میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو، اس کی زندگی بچانے کے لیے میں کہاں تک چلا جاؤں گا؟ بھیک مانگنے تک چلا جاؤں گا، کیونکہ اس کے علاج کے لیے میرے پاس پیسے نہیں۔ جس ڈاکٹر کے پاس جانے سے زندگی بچ سکتی ہے وہ مہنگا بہت ہے، یا آؤٹ آف کنٹری دوسرے ملک ہے، میں اس کے سامنے بھی ذلیل ہوں گا، اس کے سامنے بھی ہوں گا، گاڑی بیچ دوں گا، گھر بیچ دوں گا، بھیک مانگوں گا، مجھے میری بیٹی کی زندگی چاہیے۔ کتنے بیٹے فوت ہوئے آمنہ کے لال کے؟ بولیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بازو میں ننھا ابراہیم، آپ کا نقطے جگر بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، بتاؤ اللہ کے نبی کو وہ دعا بھولی ہوئی تھی؟ اگر اللہ کے نبی اپنے بیٹے کی زندگی مانگتے تو اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا نہیں؟ اللہ کہتا سب سے زیادہ اپنے وعدوں کو وفا کرنے والا میں تمہارا خالق و مالک ہوں۔ اپنا بیٹا قربان کر دیا لیکن دعا کو استعمال نہیں کیا۔ اے مسجد اقبال کے اندر بیٹھنے والوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا آپ کے اوپر قربان کیا کہ میں نے وہ دعا نہیں مانگنی، میں ایک بیٹے کی زندگی کو مانگ لوں گا جو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں میری امت میں میرے بیٹے بیٹیاں آنے والے ہیں، میں ان کا کیا کروں گا؟ میں تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگوں گا کہ یا اللہ میری امت پہ رحم کر دے۔ اے اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ سے ملاقات کرنی ہو تو کیسے ہوگی؟ کسی نے پوچھ لیا۔ آپ نے فرمایا اگر میرے ساتھ قیامت کے دن ملاقات کرنی ہے تو 3 مقام ہوں گے۔ کتنے؟ 3 پوائنٹ۔ کون سے؟ آپ نے فرمایا اگر میرے ساتھ ملاقات کرنی ہوگی تو میرے حوض کوثر پہ آ جائے۔ اے اللہ کے رسول وہاں پہ کیا مصروفیت ہے؟ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلاتا ہوں گا۔ آپ کو پانی پلانے کی مصروفیت
مصروفیت ہے قیامت کے دن، یہ مصروفیت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری حوض کے نیئر اباؤٹ چاروں اطراف اتنے کاسے ہوں گے، اتنے پیالے ہوں گے کہ جس طرح تم آج آسمانوں پہ ستارے دیکھتے ہو۔ کچھ تو اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے کاسا دے رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کے پلا رہے ہوں گے۔ اللہ بھی ان میں شامل فرما دے۔ ملاقات کرنا چاہتے ہو قیامت کے دن تو حوض کوثر پہ آ جانا، خدمت آپ کی، محبت آپ سے، پیار آپ کے ساتھ کمپنی سوسائٹی، اللہ کے نبی کی قیامت کے دن۔ اے اللہ کے رسول دوسرا کون سا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا جب میری امت کے نامہ اعمال خود ہوں گے ترازو پہ آ جانا، میزان پہ آ جانا، جب حساب کتاب ہوتے ہوں گے وہاں پہ اللہ کے نبی وہ دعا کر رہے ہوں گے جو نہیں کی دنیا کے اندر، کس کے لیے نہیں کی؟ محسنہ بیوی تھی، ہماری سب سے بڑی اماں کون سی ہیں؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ محسنہ ہے بیوی نبی علیہ السلام کی۔ ان کے مال و دولت کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کو تقویت پہنچی، عرصہ بیت چکا، اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ اپنی زندگی کی آخری سانس تک جب بھی گھر کے اندر کوئی اچھا سالن پکتا اپنی بیویوں کو کہتے سب سے پہلے میری خدیجہ کی سہیلیوں کو دیکھ کے آؤ۔ ایک دفعہ تو اما جان عائشہ صدیقہ بول اٹھی، کہتی اللہ کے رسول وہ بڑھیا جو اتنا لمبا چوڑا تھا پہلے اللہ کے پاس جا چکی، آپ کو آج تک نہیں بھولی؟ فرمانے لگے اے عائشہ اس کو بولنے کی بات کرتی ہو؟ اللہ کے نبی نے پھر ہماری اماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی گردان بیان کی کہ یہ بھی نیکی اس کی میرے اوپر، یہ بھی احسان اس کا میرے اوپر، یہ بھی قربانی اس کی میرے اوپر، میں کیسے بول سکتا ہوں؟ بتائیے جب ہماری اماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ دنیا سے رخصت ہو رہی تھی کیا ان کی لمبی زندگی نہیں مانگ سکتے تھے؟ تو اپنی محسنہ بیوی کس کے اوپر قربان کی؟ اللہ کی قسم ہمارے اوپر قربان کی۔ بیٹا کس کے اوپر قربان کیا؟ ہمارے اوپر کیا۔ بیٹیاں کس کے اوپر قربان کی؟ ہمارے اوپر کی۔ اپنے چچا باپ کو کس کے اوپر قربان کی؟ ہمارے اوپر قربان کیا۔ نہ جانے اللہ کے نبی نے کیا کچھ نہیں ہمارے اوپر قربان کیا، لیکن دعا کر کے اس نقصان سے بچے نہیں۔ وہاں پہ اللہ کے نبی فرماتے آ جانا ترازو کے پاس، کیا مصروفیت ہے؟ ہمارے لیے دعا ہے۔ تیسرا مقام فرمایا جب پل صراط سے میری امت کے لوگ کراس کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ آ جانا۔ پل صراط سے جب لوگ پار ہو رہے ہوں گے تو وہاں پہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے۔ آج امت کو پیغمبر کے وہ احسانات بھول چکے، آج امت کو پیغمبر کی صورت قبول نہیں، آپ کی سیرت قبول نہیں، آپ کی دی ہوئی تعلیم اور چھوڑا ہوا دین قبول نہیں۔ ہم اوروں کے پیچھے چل نکلے، آمنہ کے لال کے راستے کو چھوڑ کے اغیار کے پیچھے چل نکلے۔ اللہ کی قسم یہ پیار کا بدلہ پیار نہیں، یہ احسان کا بدلہ احسان نہیں، یہ محبت کا بدلہ محبت نہیں۔ جس پیغمبر نے ہمارے اوپر بیٹے بیٹیاں بیویاں اور پتہ نہیں کیا کچھ قربان کر دیا، اس پیغمبر کا سب سے زیادہ حق ہے ہمارے اوپر۔ صحابہ جتنی دفعہ بھی اللہ کے نبی کو پکارا کرتے، جب ان کو کہنے کی ضرورت ہوتی تو کیا کہا کرتے تھے؟ فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر ہمارا باپ بھی قربان ہے، ہماری ماں بھی قربان۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ماں باپ، بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، بیوی بچے جس شخصیت کے نعلین مبارک کے اوپر قربان ہیں ان کے نقش قدم کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اور یہاں پہ باقی سنی دیوبندی شیعہ مولوی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم لوگوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی نفرت کینہ بغض پیدا کی جا رہی ہے، صرف اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے لیے، اپنی نوکری بچانے کے لیے، اپنی پے حاصل کرنے کے لیے، مسجد کی انتظامیہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ آخری گزارش سن لیجیے، اللہ کے نبی، میں اپنے امام پاک خطیب مکرم کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بشرا ولا تنفرا یسرا ولا تعسرا وتتابعا ولا تختلفا۔ 6 احکامات اللہ کے نبی ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا بشیرا ولا تنفرا، اے مولویو، اے خطیبو، اے مقررو، اے مسجد کے اندر ممبروں محراب پہ کھڑے ہو کے بیٹھ کے تقریریں کرنے والوں، میری امت کے دلوں کے اندر نفرت اور نہ پیدا کیا کرو، کینہ بغض پیدا نہ کیا کرو،
کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل سنت ہے، کوئی دیوبندی ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقراری ہے، اس کی عزت کیا کرو، اس کی تقریر کیا کرو، اس کی حیا کیا کرو، شرم کیا کرو۔ ایک دوسرے کے دلوں کے اندر نفرت، کینہ، بغض پیدا نہیں کرنا، بشیرہ خوشخبری کی فضا بنانی، اچھی باتیں کرنی، لوگوں کو دین سے متنفر نہیں کرنا، اللہ کے گھروں مساجد کو لوگوں سے دور نہیں کرنا، لوگوں کو مساجد سے دور نہیں کرنا، بھلا تو نصیرہ یسیرہ بھلا تو عسیرہ، آسانی پیدا کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹی ہیں، آسانیاں، بھلا تو عسیرہ، تنگیاں پیدا نہیں کرنی۔ وَتَتَابَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا، اے میری امت کے لوگوں، مل جل کے رہنا، آپس میں بے جا اختلاف مت کرنا۔ یہ کس کا حکم ہے؟ ہمارے محسن کا، ہمارے مربی کا، پوری انسانیت کے، پوری کائنات کے امام کائنات کا، ہمارے مربی کا، پیغمبر آخر الزمان کا، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ 6 باتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، اگر ہم اس کے اوپر کر لیں تو ہماری مساجد میں لڑائی جھگڑا، امت میں بگاڑ پیدا، دوریاں پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہذا جو مولوی خواہ اس مسجد کا ہو خواہ اس مسجد کا ہو، جو مولوی آپ دیکھیں کہ یہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر کینہ پیدا کرنے کی ناپاک جھلی جسارت کر رہا ہے، آپ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے کہ خدا اللہ کے لیے یہ پیغمبر آخر الزمان کی امانت ہے آپ کے پاس، تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر کسی بھی کلمہ کو مسلمان کے لیے نفرت پیدا نہ کریں، ہاتھ جوڑ دے اس کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ یہ مسجد سے بنی یہ خالد زندہ فضا ایک انتہائی لائق 2 بیٹوں نے اپنے والد گرامی جو اس دنیا فانی سے کوچ کر کے محترم جناب چودھری اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام پہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر نیت پہ اس کو بنایا گیا ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت عطا فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے، تحت نگاہ وسیع فرما دے۔ اللہ ان اولادوں کی اور ان کی بیوہ ہماری ماں کی دعاؤں کو، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت کے اندر اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ سے التجا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تقاضۂ بشریت زندگی بھر کی خطاؤں اور سرزشوں سے اللہ خالق و مالک درگزر فرمائے، معاف فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرمائے، اور جو کوئی بھی انہوں نے زندگی کے اندر نیکیاں کی اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کو تا قیامت آباد رکھے، شاد رکھے، اللہ خالق و مالک اس کے اندر رون کے اسی طرح لگاتا رہے۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس کے بعد آپ کو کوئی ایسا پروگرام دیں کہ 1 مہینے کے اندر 1 جمعہ کم از کم مغرب کے ٹائم ہم آپ کے ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے کچھ کھائیں پیئیں، کچھ باتیں کریں۔ اللہ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو یہاں پہ مقامی ہیں، جو اس مسجد کو چلانے والے، بنوانے والے، محنتیں کرنے والے، اس کے لیے تبذل و کوشش کرنے والے، اللہ سے التجا ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کو اس کا دنیا اور آخرت کے اندر بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ یہ اہل علاقہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں وہ کسی بھی مقصد فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ان کی عزتوں میں، ان کے مالوں میں، ان کی اولادوں میں، ان کے کاروبار میں، ان کے معاش میں اپنے فضل و کرم کے ساتھ برکتیں نازل فرمائے، اللہ ان کے جملہ معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ برکتیں نازل فرمائے، اللہ ان کی جان مال عزت و ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ خالق و مالک ان کی جان مال عزت و ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے دکھوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، آزمائشوں کو، بیماریوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ رفع فرما دے، دور فرما دے، ہر قسم کے شر سے، مصیبت سے، آزمائش سے، حسد سے اللہ تعالیٰ خاص الخاص اپنے حفظ و امان کر کے اپنی پناہ کے اندر دے۔ ان کے جو دنیا فانی سے جتنے بھی فوت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی آخری منزلوں کو آسان فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ خالق و مالک ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، کہنے والے سننے والوں کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، گناہگار بھی ہوں خطا کار بھی ہوں، گناہگار بھی ہوں خطا کار بھی ہوں، تو رحمت سے اپنی بخش آج مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، تیرا نام ستار غفار بھی ہے، یہ بندہ تو عاجز گناہگار بھی ہے، تیرا نام ستار غفار بھی ہے، یہ بندہ تو عاجز گناہگار بھی ہے، تیرے سامنے سر سجدے میں رکھا، زبان پر میری آج اقرار بھی ہے، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، میرے ہاتھ اٹھتے نہیں ہے دعا کو، کسی غیر کے در پہ جا کے خدایا، میرے ہاتھ اٹھتے نہیں ہے دعا کو، کسی غیر کے در پہ جا کے خدایا، تو مشکل کشا ہے، تو حاجت روا ہے، اسی بات پر تو میں ایمان لایا، ہر ایک چیز قبضہ قدرت میں تیری، ہر ایک چیز قبضہ قدرت میں تیری، یہ ایمان جہاں سے بھی پیارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، گناہگار بھی ہوں خطا کار بھی ہوں، تو رحمت سے اپنی بخش آج مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا تجھ کو. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.